یہ ہمارے مولا کی سواری ہے. اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ انگریز نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے. ساتھ ساتھ انگریز نے اس کے اوپر حمزہ بھائی تحقیق کی ہے. انگریز کہتا ہے کہ جب یہ برآمد ہوتا ہے، جب اس کو زیارت بن کے نکلتا ہے تو اس کے جو پاؤں کی ٹھاپ ہے نا وہ بتاتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی سوار بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ معجزہ ہے. کیا بات ہے. اور اچھا میں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ماشاءاللہ یہ ابھی ایک جو ہے جوان گھوڑا ہے اور ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی اس نے مزید جوان ہونا ہے. جی تو جوانی کا ایک اپنا زور ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب برآمدگی میں جاتی ہے زیارت کے طور پہ ذوالجناح جب جاتا ہے تو وہ بڑا شانت ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ جو ہے کوئی نشاور چیز بھی ہوتی ہے، ٹیکے لگائے ہوتے ہیں. تو میں اس کی حقیقت پوچھنا چاہ رہا تھا. کوئی ٹیکا نہیں لگتا، کوئی نشاور چیز نہیں دیتے. یہ مولا کا معجزہ ہے. جن کی سواری ہے، جنہوں نے اس کے اوپر سوار ہونا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں خود. جی. تو جب آپ برآمدگی کے لیے لے کے جاتے ہیں تو یہ خود ہی ایک شانت ہو جاتا ہے، بالکل پرسکون طریقے سے وہاں پہ جو ہے لوگوں کے بیچ موجود رہتا ہے. یہ اس نے کچھ بھی نہیں کہنا، اس کے اوپر سوار بیٹھا ہے. جب جس کے اوپر سوار بیٹھا ہو وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جب آرمی کی جانب سے آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ وہ کیا ہر شخص کو تو نہیں اس طرح سے مل سکتے ہوں گے؟ یہ ایک فارم اس کا فل کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اس میں پھر وہ ہمیں بلا لیتے ہیں آرمی والے کہ بھئی آپ نے جو فارم فل کیا تھا اب آپ کی باری آ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ آ جائیں. پھر وہ کچھ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں، جیسے یہ تھارو پریڈ ہے، اس طرح تھارو پریڈ ہی ہوتے ہیں، زیادہ انگلش گھوڑے ہوتے ہیں، وہ پھر ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اچھا یہ مطلب کہ انگلش گھوڑے ہیں؟ جی یہ انگلش گھوڑے. اچھا میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ کوئی مخصوص نسل ہوتی ہے یا کسی بھی اچھی نسل کے گھوڑے کو آپ منسوب کر دیتے ہیں کسی جو ہے مقدس ہستی کے نام پر؟ نہیں، یہ ایک نسل تو یہ نسل مخصوص ہی ہوتی ہے. یہ کسی بھی گھوڑے کو ہم منسوب نہیں کرتے. جس گھوڑے کو ہم پالتے ہیں مولا کے نام پہ، صرف وہی مولا کے نام پہ منسوب ہوتا ہے. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ جب آپ نے جیسے ہی آپ گھوڑا لے کے آئے، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ انگلش نسل کا ہے، تھیرو پریڈ. میں بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اچھی نسل کا گھوڑا ہو اور آپ اس کو چھوٹی عمر میں ہی مطلب کہ کسی مقدس شخصیت کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں؟ جی بالکل. اب یہ مولا عباس علمدار کے نام سے منسوب ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ مولا حسین کی سواری بھی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا اس کی روٹین ہوتی ہے؟ کس طرح سے جو ہے ان کی پوری ان کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ بڑی عقیدت کے ساتھ پالتے ہیں. جب یہ باہر نکلتے ہیں بہت سے لوگ مربے بھی ڈالتے ہیں، بہت سے لوگ خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ڈائٹ جو سی ہے وہ یہ جوی وغیرہ کھاتے ہیں. جوی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جوی کا ایک بیج ہوتا ہے وہ بھی شوق سے کھاتے ہیں. پھر ہم ان کو چنے بھی دیتے ہیں، بادام بھی دیتے ہیں، دیسی گھی بھی دیتے ہیں، مکھن بھی دیتے ہیں. اس طرح شہد میں ڈال کے بھی کچھ چیزیں تیار کی جاتی ہیں جو ان کو دی جاتی ہے تاکہ ان کی طبیعت میں نرمی رہے. جیسے کہ اب یہ طبیعتاً اور یہ جو جیسے کہ گھوڑا ہے تو اس کی اپنی بھی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زور رکھا ہوا ہے، جوانی رکھی ہوئی ہے، یہ بہت زیادہ چلتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے. تو کیا یہ یہاں پہ سارا دن آپ باندھ کے رکھتے ہیں یا اس کو واک شاک بھی کراتے ہیں؟ کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی آپ نے سنا ہوگا گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے 8 ہارس پاور. ہاں جی. یہ ہارس پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنا پاور ہے اس میں گاڑی میں بھاگنے کے والے سے. اس کے اندر بھاگنا ہے. اس کے اندر بھاگنا ہے. پھر ہم اس کو روز شام کو اس کو ہم ڈیلی نہلاتے بھی ہیں، پھر شام کو اس کو واک پہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تقریباً 10-12 کلومیٹر ڈیلی اس کو ہم واک کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ اس نے جو کھایا پیا ہوتا ہے وہ ہضم بھی ہو جاتا ہے اور ہیلتھی بھی رہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ زیارات والا سلسلہ ہوتا ہے یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ مطلب کہ جب آپ لے کے آئے ہوں گے تب تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہائٹ میں بھی چھوٹا ہوگا، بہت زیادہ جو ہے وہ قداور بھی نہیں ہوگا، صحت مند بھی نہیں ہوگا. کب سے سلسلہ شروع ہوتا ہے برآمدگی کا، زیارت پہ یہ ان کو بھیجنے کا؟ وہ پنجابی میں یہ کہتے ہیں گھوڑا جمدا ہی جوان ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں تو پھر اس کو ہم تھوڑا سا یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر مولا نے سواری کرنی ہے. اس کی جب ہم یہ تیار ہو جاتا ہے پھر جب ہم اس کو نکالتے ہیں، اس کی ایک کان میں اذان کہتے ہیں، ایک کان میں اقامت کہتے ہیں، اور اسے بتاتے ہیں کہ اب تم مولا کے سپرد ہو، تمہیں مولا کی سواری ہو، تم امام حسین کی سواری ہو. پھر یہ خاموش ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہوتا اس کو. ٹھیک ہے. یہ نہ کوئی پرسکون. پھر اس میں جانور والی وہ صفت ختم ہو جاتی ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زیارت کی برآمدگی سے پہلے کیا 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 جاتا ہے؟ اس دن مجھے بتایا جا رہا تھا کہ شاید پہلے غسل دیا جاتا ہے. پہلے ہم اس کو غسل دیتے ہیں. غسل دینے کے بعد اس کی کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کانوں میں اذان، ایک طرف اذان اور ایک طرف اقامت. پھر اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں. پھر اس کے اوپر
काठी जिसे आप कहते जी। हैं वो डालते हैं, उसके ऊपर हम फिर ताज रखते हैं साईं का मौला का, फिर उसके ऊपर इमामा भी- इमामा बांधते हैं। ठीक है। इमामा बांधने के बाद फिर इसके ऊपर नुक्ता पड़ता है, ठीक है। नुक्ता के साथ तार डल, नुक्ता क्या होता है जी? नुक्ता इसके चेहरे के ऊपर छुपाता है वो शीशे का, अच्छा 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 वो वो डालते हैं। फिर इसके ऊपर हम इसके तलवार डालते हैं, इसके ऊपर तलवार ढाल इसकी डलती है। ठीक है। फिर इसके साथ इसका जो और भी बड़े लवाजमात हैं भाई, मतलब कि पूरा फिर जेवर डाला जाता है, पूरी एक तैयारी की जाती है। तैयारी की अच्छा, जाती है। मैंने एक बार देखा था तैयारी हमारे असद भाई करते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह, आप भी सर हमें ज्वाइन करें इस जानिब आ जाए। बेशक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बरामदगी से पहले घोड़े को किस तरह तैयार किया जाता है, क्योंकि मैं एक बार मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा कि वो गुस्ल करवा के लेके आते हैं, फिर अजान देते हैं और फिर एक बकरा भी ज़िबा किया जाता है, वो क्या मामला है? नहीं, वो तो जो बानी होते हैं ना, बानी जी जी वो सदका देते हैं। ठीक है। जब शबी बरामद होने होती है ना, वो किसी भी सूरत में जरूरी नहीं कि बकरा ही हो, मुर्गी या किसी कोई- भी जिंदा जानवर का वो सदका जो अहले खाना होते हैं जिनके घर से सवारी बरामद होती है मौला की, वो देते हैं। ठीक है। और वो सदका क्या जुलझना का होता है या इस सवारी का होता है, वो किसका होता नहीं नहीं, वो सदका जो है वो तो अल्लाह की राह पे दिया जाता है ना, है? ठीक है वो बाद में तकसीम कर देते हैं सबको। ठीक है। अच्छा, वो आप बता रहे हैं कि सदका देना पड़ता है, और मतलब ये कि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि बकरा ही देना उन्होंने, कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज, मिसाल तौर पे किसी मुर्गी है, कोई पैसे हैं, ठीक है। कोई कपड़ा है, वो वो सदके के किसी तौर पे आप किसी देते के सदके तौर अच्छा, पे किसी को भी दे ठीक है। सकते हैं। और आप बता रहे हैं कि तैयारी में क्या होता है कि पहले गुस्ल दिया जाता है, तैयारी में सबसे पहले गुस्ल है इसका फिर जी, गुस्ल के बाद फिर हमारा इसका वो मुकम्मल जो जेवर बना होता है ना, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा टीवी में या आजकल जो ड्रामे चलते हैं उसमें जंगी सामान जो पहना जी, होता जी, है, वो सेम इसी तरह इसका सामान तैयार होता है, ठीक है। सेम उसी तरह। बाकी उसका ये मलबूसात होते हैं, कपड़े वगैरह, वो वाइट भी होते हैं, कलर भी होते हैं, जिस तरह की चॉइस हो वो हम बनाते हैं साथ। ठीक है। लेकिन वो जो जेवरात होते हैं वो मुकम्मल इसके बनाए जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे इसका एक जीन होती है। ठीक कह रहे हैं, शायद साहब अभी बता रहे थे, वो जीन होती है। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसका एक पुट्ठा होता है पीछे, ठीक है। वो नीचे झालर लगी होती है बिल्कुल स्टील ऐसे ही, वगैरह की। ऐसे ठीक ही है। है। उसके बाद हमारा एक नुक्ता होता है ठीक है। एक मुखड़ा भी होता चेहरे है। के लिए, वो जो मुखड़ा, वही जो हाँ। नुक्ता होता है वो, ठीक है, उसको नुक्ता बोला जाता है। अब ये जब ये सारी चीजें डाल जाती है ना, उसके बाद ये जो हम करते हैं कि इसके ऊपर इमामा बांधते हैं। ठीक है। जब इमामा बांधते हैं तो उससे मुराद होती है कि अब ये शबी बन गई है। ठीक है। क्योंकि जब तक हम ये चादर डाल देंगे, जीन रख देंगे, ये जेवर डाल देंगे, जब तक वो नहीं, जब हम उस पर इमामा डालेंगे ना, हम तब ये इमामा, शबी बनता है। ये शबी बन गई, क्योंकि वो निस्बत हो गई कि मौला की ये जीन इसके ऊपर, इमामा मौला के ऊपर आ गया। ठीक है जी। फिर शाह साहब ने जैसे बताया, बड़ा अच्छा बता रहे थे कि हम इसे कान में अजान देते हैं, अकामत कहते हैं, फिर हम इसको बाकायदा तौर पे कान में ये कहते हैं कि तू अब मौला की सवारी है, तेरे ऊपर मौला सवार है, ठीक है। तेरे ऊपर मौला सवार है। फिर ये जो है अपनी चाहे जितना भी ये जोर में हो, कुछ भी हो, फिर ये थोड़ा सा अपने आप को ढाल देता है, ठीक है। ये मतलब उसके बाद पुरस्कून हो जाता है। पुरस्कून हो जाता है।